باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین اکرام، یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور حضرت شیخ غوث السمدانی محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی کے عرس پاک کا ماہ مبارک ہے. اسی مناسبت سے جمعۃ المبارک کے اس موقع پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات اور آپ کے افکار کی روشنی میں تصوف کی حقیقت کو واضح کروں کہ تصوف کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں اور لوگوں نے کس کس طرح تصوف کے نام پہ دنیا داری کی ہے. سامعین محترم، میں دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ تصوف کیا ہے
اور دوسرا یہ کہ تصوف کے نام پہ جو بہت سے گروہ بن گئے جن کا تصوف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، ان کا ایک تعارف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمہ اللہ کی ایک بابرکت تصنیف ہے جس کا نام ہے سر الاسرار و مظہر الانوار فیما یحتاج الیہ الابرار۔ اس کتاب کی چھٹی فصل جو ہے اس میں حضرت شیخ نے تصوف کی حقیقت کو بیان کیا ہے، اور اسی فصل کی، اسی کتاب کی 23ویں فصل میں آپ نے تصوف کے نام پہ بننے والے گمراہ فرقوں اور ان کی باطل تعلیمات کا ذکر کیا ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ چھٹی فصل میں تصوف کا ذکر اثباتاً ہے اور 23ویں فصل میں نفیاً ہے۔ یہ اس کا ایجابی پہلو ہے اور وہ اس کا سلبی پہلو ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث السمدانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصوف کی دنیا کا بہت بڑا حوالہ ہے، اور سلاسل تصوف آپ سے فیض پاتے ہیں۔ اگر کوئی قادری نہیں ہے تو وہ بھی حضور غوث پاک سے فیض پاتا ہے، اور کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اپنے آپ کو سلسلہ تصوف سے وابستہ کہتا ہو لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی عظمت کو سلام نہ کرتا ہو۔ یعنی اس طرح مسلمہ شخصیت ہے آپ کی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے تصوف کے نام پر ایسی ایسی چیزیں لوگوں میں لے آئے جن کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بندہ بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ثقافت کا انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی جس کو ہم عرف میں پیر کہتے ہیں یا شیخ کہتے ہیں، جو شیوخ یا پیران اعظام حقیقی تصوف کے نمائندے ہیں، وہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ان کا تعلق کسی سلسلے کے ساتھ ہو، وہ کسی علاقے میں رہتے ہوں، وہ کوئی زبان بولتے ہوں، ہم صوفیاء کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ لیکن وہ بندے جنہوں نے تصوف کے نام پہ ہوس پرستی کی، مادیت پرستی کی، دنیا داری کی، تصوف کے نام پہ تجارت کی، وہ تصوف کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنے، اور انہوں نے لوگوں کو حق کا راستہ کیا دکھانا تھا، وہ تو خود بھی بھٹک گئے اور انہوں نے لوگوں کو بھی بھٹکا دیا۔ سامعین محترم،
تصوف کی دنیا میں ذوق اور کیفیات حجت نہیں ہوتی۔ ذوق تو کسی بندے کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیفیت کسی بندے کی کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ تصوف میں حجت قرآن اور سنت ہیں، اور اہل تصوف کا مشرب ہے، اہل تصوف کا طریقہ ہے۔ اور جو تصوف ہے یہ کوئی اسلام کے متوازی مذہب نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس بندے نے کبھی کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کر اپنے دل کا تزکیہ چاہا ہی نہیں، وہ کیا جانے کہ تصوف کیا ہے، اس کو کیا معلوم کہ تصوف کیا ہے۔ تو جس بندے نے اپنی سوچ ہی اس طرح ڈیولپ کی کہ اس نے اپنے آپ کو یہ ثابت کیا کہ میں نے دین کو سمجھ لیا ہے، اور تصوف جو ہے یہ اسلام نہیں ہے، یہ تو اسلام کے متوازی کوئی مذہب ہے، اس نے ان صوفیاء پر طعن کیا ہے جن کی نظر کرم سے لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ تم نے کبھی اپنی جد و جہد کے حاصل پہ غور کیا ہے کہ تمہاری تمام لیکچر اور تقاریر کا حاصل کیا ہے؟ تم نے کسی بے یقینے کو یقین نہیں دیا، تم نے شک پیدا کیا ہے، تم نے اپنے رویوں سے، اپنے عمل سے، اپنے دلائل سے دین کے بارے میں شک پیدا کیا ہے۔ اور صوفیاء اصحاب یقین ہوتے ہیں، آپ یقین جانیے، اور یقین اس کو ملتا ہے جو صوفیاء سے فیض پاتا ہے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ جناب آج کل تو وہ صوفی ملتے ہی نہیں ہیں جن کی آپ ہمیں باتیں سناتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ڈھونڈے کتنے ہیں؟ کبھی آپ طالب بن کے گئے ہیں کسی کے پاس؟ جب آپ نے جانا ہی تان کرنے کے لیے ہے تو تان تو پھر کافر مشرک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کرتے رہے۔ تم نے ڈھونڈے کتنے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی صوفی تک نہیں پہنچ سکتا تو وہ کسی صوفی کی کتابیں تو پڑھ سکتا ہے، کسی صوفی کے مزار پر جا کر تو حاضری دے سکتا ہے، اور صوفیاء کی کتابیں آج بھی یقین بانٹتی ہیں۔ یعنی کتنے لوگ ہیں جو داتا حجویری کی کشف المحجوب پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ میرے بھائی دیکھیں، تصوف جو ہے یہ کوئی اسلام کے مقابلے میں دین نہیں ہے۔ تصوف دین کا ایک شعبہ ہے، تصوف دین کا ایک شعبہ ہے۔ دین کے بہت سے شعبے ہیں۔ کوئی شعبہ عقائد سے بحث کرتا ہے، اسے علم العقائد کہتے ہیں۔ کوئی شعبہ مسائل سے بحث کرتا ہے، اسے علم الاحکام کہتے ہیں۔ کوئی شعبہ قرآن سے بحث کرتا ہے، اسے علم التفسیر کہتے ہیں۔ کوئی حدیث سے بحث کرتا ہے، اسے علم الحدیث کہتے ہیں۔ دین کا وہ شعبہ جو یہ بتاتا ہے کہ دل کیسے صاف ہوگا، اسے تصوف کہا جاتا ہے۔
یعنی تصوف آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ آپ نے 4 کی جگہ پر 5 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو آپ کی نماز کا کیا حکم ہے. یہ تصوف کا فیلڈ نہیں ہے. تصوف آپ کو یہ بتائے گا کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی توجہ اللہ کی طرف کیوں نہیں ہوتی. تصوف آپ کے دل سے باز کرے گا، مسائل سے دین کا دوسرا شعبہ باز کرے گا جس کو علم الاحکام کہا جاتا ہے یا علم الفقہ کہا جاتا ہے. اور پھر اگر آپ غور فرمائیں تو دین کا مقصد کیا ہے، دین کا لب لباب کیا ہے. مثلا اسلام کہتا ہے جی آپ نماز پڑھیں، تو کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے 15 منٹ جو ہیں وہ دین نے لگانے ہیں کسی کام میں، یا آپ سے کوئی ورزش کروانی ہے، یا آپ سے کوئی رسم کروانی ہے. دین کہتا ہے جی آپ روزہ رکھیں، تو کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بھوکا رکھنا مقصود ہے، آپ کو مشقت دینی مقصود ہے؟ نہیں. مقصد کیا ہے دین کا؟ دین کا مقصد ہے دل کو اللہ کے لیے صاف کرنا. قد افلح من تزکا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا. دین کا مقصد دل کو صاف کرنا ہے، اور دل کو صاف کرنا تصوف ہے. یہ اس شعبے کو تصوف کہا جاتا ہے. تو یوں کہیے کہ جو تصوف ہے نا وہ متوازی دین نہیں ہے، وہ دین کا مغز ہے، دین کی روح ہے اور دین کا نچوڑ ہے. اور صوفیاء جو ہیں یہ اسلام کی صداقت کا چلتا پھرتا نشان ہے. صوفی جو ہے وہ بحث نہیں کرتا، مناظرے نہیں کرتا. صوفی یہ تصوف نہیں ہے مناظرے کرنا، بحثیں کرنا. صوفی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا فیض پاتا ہے، اور صوفی نظر سے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے. وہ دین کے اخلاق اپناتا ہے، اور صوفی کا وجود اسلام کی صداقت کی دلیل بن جاتا ہے. یہ جو بر صغیر پاک و ہند میں صوفیہ آئے تھے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ اسلام صوفیہ نے پھیلایا. یہ صوفیہ کے لوگوں سے بحث نہیں کرتے تھے، یہ مناظرے نہیں کرتے تھے. بحث کرنے والے بندے کا مقصود اپنے علم کو زیادہ ثابت کرنا ہوتا ہے، دوسرے کو لاجواب کر دینا. جبکہ صوفی کا مقصود دوسرے کو قائل کرنا ہوتا ہے. صوفی بحث نہیں کرتا، مناظرے نہیں کرتا. صوفی اپنا کردار اتنا بلند رکھتا ہے کہ جب غیر مسلم صوفی کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے جس دین کا یہ ماننے والا ہے وہ دین کتنا اعلیٰ ہوگا. تو تصوف جو ہے نا، تصوف لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑا بگاڑ ہے معاشرے میں. بالکل ہے. اور کہ جناب ہمارے کام رسم و رواج بن گئے ہیں، بالکل بن گئے ہیں. لیکن کس لیے بن گئے ہیں؟ ہم نے صوفیہ کا دامن چھوڑ دیا. یعنی اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوتے ہیں اللہ کے بندے، ہر دور میں ہوتے ہیں، میں عمومی بات کر رہا ہوں. یعنی ہم نے تصوف کو ایک رسم بنا لیا ہے کہ جی تم کیا جی میں جی فلاں صاحب کا مرید ہوں، بس عرس پہ چل گئے اور واپس آ گئے. کوئی رابطہ نہیں ہے ہمارا اہل تصوف کے ساتھ. پھر میں نے یہ عرض کیا کہ اگر بندہ نہیں جا سکتا تو بھائی تصوف کو ان کی کتابوں سے تو پڑھیے، آپ یقین جانیے. دلیلیں وہ یقین نہیں دیتی جو صوفیاء کی کتابیں دیتی ہیں. صوفیاء تو الگ رہ گئے نا، ان کی تو شان ہی الگ. اور خدا کا دین پھیلا صوفیاء کے حرف محبت سے. یہ جو دین پھیلا ہے نا
یا صوفیوں نے پھیلایا ہے یا صوفیوں کے قدموں میں بیٹھنے والوں نے پھیلایا ہے۔ جو بندے تصوف سے دور رہے انہوں نے صرف باتیں کی ہیں، لوگوں کو شک میں مبتلا کیا ہے یا لوگوں میں فتنہ اور فساد پیدا کیا ہے۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جناب تاجر آئے تھے بر صغیر میں، تاجروں نے دین پھیلایا ہے۔ کبھی آپ نے غور فرمایا کہ یہ تاجر کون تھے؟ تاجر تو اپنی تجارت سے غرض رکھتا ہے، ہر بندے کا ایک راس المال ہوتا ہے، اس کا مقصود اصلی ہوتا ہے، وہ کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک سیاستدان ہے نا، سیاستدان، وہ کسی کے جنازے میں بھی جائے گا نا، اپنی سیاست کو نہیں بھولے گا۔ کسی کی شادی میں جائے گا، اپنی سیاست کو نہیں بھولے گا۔ جہاں بھی جائے گا اپنی سیاست کو نہیں بھولے گا، کیونکہ اس کا راس المال سیاست ہے۔ ایک طالب علم وہ کبھی حصول علم کو نہیں بھولے گا۔ وہ بازار میں جائے، بگڑے ہوئے لوگوں کو دیکھے، ان سے بھی کچھ اخذ کرے گا۔ وہ بڑوں کے پاس بیٹھے، ان سے بھی کچھ اخذ کرے گا۔ عقل مندوں کے پاس بیٹھے، ان سے بھی کچھ اخذ کرے گا۔ بے وقوفوں کے پاس بیٹھے، ان سے بھی کچھ اخذ کرے گا۔ جب سوچ طالب علم ہو جائے، وجود نہیں سوچ، تو تاجر کا تو راس المال تجارت ہے، وہ تو اپنے نفع پر ساری توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یہ جو تاجر تھے نا جنہوں نے اسلام پھیلایا، یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مرید تھے۔ حضرت نے انہیں کہا تھا جاؤ دین پھیلانے کے لیے، لیکن ساتھ تجارت کرو تاکہ تمہیں اپنے معاش کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تو یہ جو دین پھیلا ہے یہ صوفیہ نے پھیلایا ہے، یہ اہل تصوف نے پھیلایا ہے۔ اور سامعین محترم، اس دور میں بھی صوفی تربیت کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گئے ہیں، اس دور میں بھی وہ تربیت کرتے ہیں اور اس انداز سے تربیت کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اپنی مثال دیتا ہوں کہ وہ میری ایک نئی کتاب آئی تو ہم اس کی تقریب رونمائی کرنا چاہتے ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا والی کتاب کی بات ہے۔ تو ہم نے بالکل ایک ہال بک کرا لیا اور دوستوں کو بتا دیا اور سارا۔ تو ہم حاضر ہوئے بیرا شریف میں پیر امین الاسناد شاہ صاحب مدد اللہ علیہ کے پاس۔ انہوں نے نا مسکراتے ہوئے ایک بات کہی، میرے ساتھی سے کہتے ہیں یہ تقریب رونمائی آپ کتاب کی کرنا چاہتے ہیں یا پروفیسر صاحب کی کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب کیا ہے اس میں؟ کیا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی مشہوری چاہتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، بندے جانے کہ وہ جی بڑا مصنف بن گیا ہے، جی اس نے بڑا کچھ لکھ دیا ہے، جی یہ ہو گیا وہ۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ تقریب رونمائی آپ کتاب کی کرنا چاہتے ہیں یا پروفیسر صاحب کی کرنا چاہتے ہیں؟ بڑی گہری بات تھی، خدائی قسم میں ہل گیا۔ تو میں نے ہنستے ہوئے کہا حضرت دعا فرمائیں کہ کتاب کی ہی ہو، یہ ہوتی ہے تربیت۔ یعنی بندہ یہ کہے کہ میرا مقصود میری ذات کی شہرت نہیں ہے، میں نے جو لکھا ہے وہ میں لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ لوگوں اس ڈگر پر بھی غور کرو۔ تو صوفی جو ہوتا ہے وہ ہنستے مسکراتے اب بھی تربیت کرتے ہیں۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بے تیرے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ اور پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ اپنی سوچ کو مثبت کرنا چاہیے۔ جس بندے نے اپنی سوچ مثبت نہیں کی نا وہ کبھی فیض نہیں پائے گا۔ یہاں کون ہے جو پیغمبر ہے معصوم ہے؟ کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ ہو سکتا ہے، لیکن جن کو اللہ مثبت سوچ دے دیتا ہے وہ خیر پاتے ہیں، فیض پاتے ہیں۔ اور جن کے پاس مثبت سوچ نہیں ہوتی نا
وہ بڑے بڑے اہل اللہ کے پاس جا کے خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں، ان کی طلب ہی نہیں ہوتی، وہ طلب چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ تان کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ تنقید کرنے کے لیے جاتے ہیں، کرتے رہیں، ان کا کیا بگڑتا ہے؟ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تصوف ایک حقیقت ہے، اور اگلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ افراد کو دیکھ کے قانون نہیں بنتے، مسلمات کو دیکھ کے قانون بنتے ہیں۔ آج کل وہ بڑا ایک مشہور لطیفہ نما ایک بات ہے کہ کسی مدرسے کے محتمم سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے مدرسے کے جو طالب علم ہیں نا وہ چوری کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا طالب علم چوری نہیں کرتے، چور طالب علم بن گئے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے دنیا دار ہیں جنہوں نے تصوف کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اور یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، اور وہ تان کرنے والے کہتے ہیں دیکھو جی تصوف تو یہ کہتا ہے، او خدا کے بندو یہ تصوف نہیں کہتا۔ تصوف جو ہے وہ کسی خواہش پرست کو دیکھ کے اس کے اصول نہیں بنیں گے۔ تصوف کی وضاحت میرے داتا حجویری فرما چکے ہیں، میرے خواجہ اجمیری فرما چکے ہیں، میرے جنید بغدادی اور بایزید بستانی اور بہاؤالدین زکریا ملتانی فرما چکے ہیں۔ یہ کہاں کی شرافت ہے کہ تم جاہل لوگوں کو دیکھ کر تصوف کے اصول بناتے رہو کہ تصوف یہ کہتا ہے، تصوف یہ کہتا ہے۔ یہ تصوف نہیں کہتا، اس کو آپ سمپلی لیں اس بات کو۔ ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، مسلمان ہے، جھوٹ بولتا ہے، کوئی غیر مسلم یہ کہے کہ جی اسلام کہتا ہے کہ تم جھوٹ بولا کرو، تو وہ پاگل نہیں ہے؟ اسلام تو نہیں کہتا جھوٹ بولا کرو، جھوٹ تو بندہ بولتا ہے نا، فرد بولتا ہے۔ تو بے عمل بندوں کو دیکھ کے اسلام کے قانون نہیں بنیں گے، اسلام کے قانون قرآن اور سنت سے بنیں گے۔ تو ان خواہش پرست لوگوں کو دیکھ کر تصوف کے ضابطے نہیں بنیں گے، تصوف کے ضابطے صدیوں سے صوفیاء نے بنا دیے ہیں، ان کی کتابیں اس پہ شاہد ہیں۔ اگلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اور پھر میں اس کتاب کی طرف آ رہا ہوں۔ میری تمہیدی گفتگو میں نے سمجھا تھا کہ جو ضروری باتیں ہیں کرنی چاہیے، اس لیے میں نے کر دی۔ اگلی بات یہ ہے، کچھ باتیں قانون ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں زمینی حقیقت ہوتی ہیں۔ قانون قانون ہے، زمینی حقیقت کو آپ فراموش نہیں کر سکتے۔ یعنی قانون تو یہی ہے کہ آپ گاڑی چلائیں گے تو کراس کرنے والا بندہ آپ کو رائٹ سائڈ سے کراس کرے گا، لیکن آپ روڈ پہ جائیں کوئی لیفٹ سے کرے گا، کدھر سے کرے گا، جدھر سے اس کا جی اس کو ممکن ہوا وہ کر جائے گا۔ یہ زمینی حقیقت ہے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اقبال نے کہا تھا حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے، حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے، جوانان تتاری کس قدر صاحب نظر نکلے۔ کہ جب ایک بندے کا ایک تشخص بن جائے پھر اس کی ذات کو نہیں دیکھا جاتا زمینی حقیقتوں میں۔ اگر میں کوئی غلطی کرتا ہوں نا تو غلطی میری ذاتی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ فلاں بن فلاں نے یہ غلطی کی ہے، وہ کہیں گے جی وہ خطیب صاحب نے یہ کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جو بندے تصوف کے نام پہ کھاتے ہیں نا، خدا را تصوف کو بدنام نہ کریں، تمہارا رویہ اس کی علامت بن جاتا ہے۔ تصوف کو بدنام نہ کریں اپنی خواہشات کے لیے، ورنہ کسی نہ کسی صورت میں میرے رب کی گرفت آئے گی، اور وہ بندہ سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے جو اپنے مفاد کے لیے دین کو سیڑھی بناتا ہے۔
یہ بالکل صحیح بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ میں خود اس دنیا سے ہوں، مولویوں کی دنیا سے، تو ہمارا کچھ پیروں سے بھی واسطہ ہوتا ہے کہ ایک صاحب کو رسی کی ضرورت تھی، رسی کی، پیر تھے، رسی کی ضرورت تھی، تو اس کی بیگم نے کہا بھی رسی چاہیے اس کام کے لیے، اس نے کہا جی ہو جائے گی۔ ایک بندہ آیا دم کروانے کے لیے، اس نے کہا اتنی لمبی رسی لے کے آ جو میرے مکان کو گھیر لے، پھر تیرا کام ہو جائے گا، پھر تیرا یہ تعویذ ہو جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو میں کہتا ہوں ذاتی مقصد کے لیے دین کو سیڑھی بنانا۔ خدا کی قسم، جو اللہ کے دین کا احترام نہیں کرتا میرا رب اسے رسوا کر دیتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے دین کا احترام کرتا ہے، دین کو ذاتی مقصد کے لیے سیڑھی نہیں بناتا کہ جھگڑا تو پلاٹ کا ہے، اور وہ یہ کہے گی قادیانیوں نے مجھ پہ حملہ کر دیا، فلاں نے مجھ پہ حملہ کر دیا، جھگڑا پلاٹ کا ہے، اس کو کہتے ہیں دین کو سیڑھی بنانا۔ تو وہ لوگ جو تصوف کے نام پہ عزتیں سمیٹتے ہیں اور مفاد لیتے ہیں، خدا را ایسا رویہ مت اپنائیے کہ تمہارے رویوں کی وجہ سے تصوف پرتان ہو، تصوف کی طرف انگلی اٹھے۔ تمہارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو بندہ تمہیں دیکھے وہ تصوف کی عظمت کا قائل ہو جائے، وہ تصوف کی فضیلت کا قائل ہو جائے۔ ورنہ جس بندے نے اپنے ذاتی مقصد کے لیے سیڑھی بنا لیا، وہ دنیا میں بھی کسی نہ کسی لمحے بدنام ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے رب کی گرفت بڑی سخت ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ جب تیرا رب پکڑتا ہے تو پھر پکڑ لیتا ہے، کوئی بچا نہیں سکتا۔ سامعین محترم، تصوف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور تصوف کے نام پہ لوگوں نے کیا کیا گمراہ باتیں اپنائی ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمہ اللہ، اس میں سر الاسرار کتاب کا نام ہے، سر الاسرار و مظہر الانوار فیما یحتاج الیہ الابرار، اس کی 6 فصل ہے فی بیان اہل التصوف، اہل تصوف کے بیان میں کہ صوفی کون ہوتا ہے۔ اور آپ یقین جانیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، دیکھیں جس صوفی کی کوئی اپنی کتاب نہیں ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو بہت سی باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے، یعنی ان کا رجحان نہیں گیا، ورنہ اہل تصوف سارے علم کے بادشاہ ہوتے ہیں جناب، رجحان نہیں گیا، کوئی ایسی بات بنی۔ جس صوفی کی کوئی اپنی کتاب نہیں ہے جو ان کے مشرب کو بیان کرے، وہاں لوگوں کو بہت سی باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ جیسے حضرت بری امام سرکار کی ذات ہے، بہت بڑے صوفی ہیں، بہت اعلیٰ مقام پر ہیں، لیکن کیونکہ ان کی تعلیمات کسی ان کی اپنی کتاب میں محفوظ نہیں ہیں، اس لیے لوگوں نے کیا سے کیا کہہ دیا، کیا کیا کرنے صحبت کرنے کی کوشش کی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں، یہ وہ صوفی ہے جس کی زندگی قرآن و سنت کا درس دیتے ہوئے گزری ہے، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے صرف کیا ہے۔ ان کی تعلیمات ڈھکی چھپی نہیں ہیں، ان کی بہت سی کتابیں ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی، جس میں آپ نے اب دیکھیں 5ویں صدی ہجری میں یہ حال تھا تصوف کا، تو بعد میں تو پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیسے کیا ہو گیا ہوگا۔ وہ جو حضرت شیخ فرماتے ہیں ایک مقام پر کہ تصوف رنگ برنگے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، تصوف دل کو صاف کرنے کا نام ہے۔ اس کا مطلب اس وقت کچھ لوگ تھے جو رنگ برنگے کپڑے پہن کے اپنے آپ کو ایسے ہی شو کرتے تھے، حضرت شیخ نے ان کی مذمت فرمائی،
تو بہرحال اب آپ غور فرمائیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، میں کچھ باتیں چھوڑ دوں گا جو کیونکہ وقت کم ہوتا ہے وہ ذرا کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلے آپ فرماتے ہیں کہ اہل تصوف کو اہل تصوف کیوں کہتے ہیں؟ یعنی میں آپ سے یہ بات عرض کروں، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تصوف کا لفظ قرآن میں دکھاؤ یا مجھے تصوف کا لفظ سنت میں دکھاؤ، وہ پاگل ہے۔ علوم سارے بعد میں بنتے ہیں، اصطلاحات ساری بعد میں بنتی ہیں، بات اصل کی ہوتی ہے۔ مثلا علوم قرآنی ہیں، علم التفسیر ہے یا قرآنی علوم ہیں، اس میں جو اصطلاحیں ہیں وہ آپ دکھائیں گے قرآن و سنت سے؟ بات یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ کتاب الہی کی مراد کو واضح کرنا، یا تو کوئی وہ بات لے کے آئے نا جو اس کے خلاف ہو۔ بات اصطلاحوں کی نہیں ہوتی، اصطلاحیں ہمیشہ بعد میں بنتی ہیں، ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ میں کہا کرتا ہوں جن لوگوں کے نزدیک میلاد کا پروگرام بدعت ہے وہ مجھے ثابت کر دیں سنت کا یا سیرت کا پروگرام کیسے سنت ہے۔ کبھی صحابہ نے کیا تھا سیرت النبی کا جلسہ؟ کبھی ربیع الاول آ گیا سیرت النبی کا جلسہ کرتے ہیں، جلسہ سیرت خیر البشر کرتے ہیں، کبھی کیا؟ نہیں۔ یہ تم جو مسجدوں میں ختم قرآن کے پروگرام کرتے ہو، یہ کیے تھے سرکار نے، یہ کیے تھے صحابہ نے۔ اگر تم اس طریقے سے آؤ گے تو کچھ نہیں بچے گا۔ ایک میرے آشیاں کے 4 تنکوں کے لیے برق کی زد میں گلستان کا گلستان رکھ دیا، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ بات پر غور کیجئے، حقیقت پر آئیے۔ تو اہل تصوف کون ہیں؟ حضرت شیخ فرماتے ہیں وَلَمْ يُسَمَّ أَهْلُ التَّصَوُّفِ إِلَّا لِتَصْفِيَةِ بَاطِنِهِمْ بِنُورِ الْمَعْرِفَةِ وَالتَّوْحِيدِ، کہ اہل تصوف کو اہل تصوف صرف اس لیے کہا جاتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ ان کا کوئی مخصوص حلیہ ہوتا ہے، ان کا کوئی مخصوص لباس ہوتا ہے، نہیں۔ اہل تصوف کو اہل تصوف اس لیے کہا جاتا ہے کہ معرفت اور توحید کے نور سے ان کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ایک ہے وہ چیز جس کی شریعت نے جس کا حکم دیا آپ کے لباس میں، آپ کے وجود میں، وہ الگ چیز ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو ہماری علاقائی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ اگر سنت کا تارک نہ ہو، بھلا سے وہ کسی بھی لباس میں ہو، بھلا سے وہ کوئی بھی کام کرتا ہو اور اس کا کوئی بھی شعبہ ہو، لیکن جب اسے توحید اور معرفت کے نور سے دل کی صفائی مل گئی تو وہ صوفی بن گیا ہے، وہ اہل تصوف بن گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اہل تصوف کو اہل تصوف صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ معرفت اور توحید کے نور سے ان کا باطن صاف ہو جاتا ہے، تصفیہ ہو جاتا ہے ان کے باطن کا، اور یہ دین کا مغز ہے۔ قد افلح من تزکا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا۔ کوئی کدورت نہیں، کوئی بے ایمانی نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، اس نے اپنے دل کو صاف کر لیا۔ قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں او لِأَنَّهُمْ انتصبوا لأصحاب الصفہ، یا تصوف کو اہل تصوف اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اہل صفہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ صفہ تھا نا، صفہ سے لفظ نکلا، صفا، اس سے بن گیا صوفی سی، اس سے بن گیا تصوف۔ مطلب کیا ہے کہ وہ جو اہل صفہ تھے جو سب کچھ چھوڑ کے سرکار کے قدموں میں آ گئے تھے،
صحابہ کرام جن کا کوئی گھر نہیں تھا، جو مسجد میں رہتے تھے، اور جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ بھوکے ہوتے ہیں لیکن تمہارے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، بھوکے ہیں لیکن رب نے انہیں غیرت عطا فرمائی ہے، انہیں خودداری عطا فرمائی ہے۔ وہ جو اہل تصوف تھے نا، جن کے بارے میں اللہ پاک نے رسول کریم علیہ السلام سے فرمایا تھا، جب انہوں نے کہا تھا مشرکین نے، ان لوگوں کو اٹھا دیں اپنے پاس سے، یہ غریب ہیں، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ان کے کپڑوں سے بو آتی ہے، ہم سردار ہیں، ہم ان کے پاس نہیں بیٹھ سکتے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی انہیں کبھی اپنے پاس سے مت ہٹانا، فَقُلْ سلام، جب یہ آپ کے پاس آئے تو آپ انہیں پہلے سلام کیا کریں۔ یہ قدر تھی اہل تصوف کی، اہل صوفہ کی۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں یا اہل تصوف اہل صوفہ کے مشرب پہ چلنے والے ہیں، ان کے راستے پہ چلنے والے ہیں، اس لیے ان کو اہل تصوف کہا جاتا ہے۔ اور لبس مصوف، یا وہ صوف کے کپڑے پہنتے تھے، اونی کپڑے۔ آگے آپ فرماتے ہیں فلفظ التصوف اربعۃ احرف، یعنی تصوف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں لفظ تصوف کو سمجھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں فلفظ التصوف، تصوف کا لفظ اربعۃ احرف، اس کے 4 حرف ہیں، تا ہے، سواد ہے، واو ہے، فا ہے، اس کے 4 حرف ہیں۔ فتا، جیسے آپ کہتے ہیں نا، فرض کریں ایک بندہ ہے، وہ سیاست بالکل نہیں جانتا اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ وزیر اعظم بھی مجھ سے پوچھ کر ہی کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یار وہ تو سیاست کی سین سے واقف نہیں ہے۔ ایک بندہ گرامر نہیں جانتا، بڑے بڑے دعوے کا، آپ کہتے ہیں یار وہ تو گرامر کے گاف سے واقف نہیں ہے، یا گرامر کی جی سے واقف نہیں ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ جو تصوف ہے نا، اس کے 4 حرف ہیں، تا، سواد، واو اور فا۔ فرماتے ہیں فتا من التوبہ، کہ تا سے مراد یہ ہے کہ صوفی توبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا۔ توبہ صرف گناہگار نہیں کرتا، صرف گناہگار سے توبہ کا مطالبہ نہیں ہے، توبہ مومن کی شان ہے۔ اس نے گناہ کیا ہو پھر بھی اللہ سے توبہ کرتا ہے، گناہ نہ کیا ہو پھر بھی اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو سدا اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہا کرو۔ توبہ کبھی گناہ سے ثواب کی طرف ہوتی ہے کہ بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، حرام کھاتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ مولا میں نے اس گناہ کا راستہ چھوڑ کے میں تیری طرف آ گیا ہوں۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، رجوع کرنا۔ اور کبھی توبہ حسن سے احسن کی طرف ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ یہ تہجد پڑھتا ہے، 4 رکعتیں پڑھتا ہے، 6 رکعتیں پڑھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے نہیں اب میں اس سے پہلے تلاوت بھی کیا کروں گا، یا میں اتنے زیادہ نوافل اور پڑھوں گا، پروردگار جو مجھ سے عبادت میں کوتاہی ہوئی میں اس پہ توبہ کرتا ہوں۔ یہ بھی توبہ ہے، اور یہ بڑے بندوں کی توبہ ہے جو سرکار فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ جیسے جیسے مقامات طے ہوتے جاتے ہیں توبہ کی حقیقت بدلتی جاتی ہے۔
اور کبھی توبہ خودی سے خدا کی طرف ہوتی ہے کہ بندے نے ایک بات کہی، بات تو فی نفس سے ہی صحیح ہے، اور یہ بڑے لوگوں کی بات ہے۔ جب سیدنا ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا نا تو جبریل آئے، آپ جانتے ہیں، آپ نے سن رکھی ہے بات، کہنے لگے اگر میرے لائق کی حکم ہو تو پر مار کے اڑا دوں اس کو، آگ کو، کوئی میرے لائق حاجت ہے؟ فرمایا چلا جا، مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں ہے، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کہا پھر اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ آپ کو اس آزمائش سے بچائے۔ فرمایا میرا رب مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ مجھ پہ کیا بیتنے والی ہے۔ یہ ایسی بات ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہمیں کہا گیا اللہ کو پکارو، اللہ سے مدد مانگو، لیکن یہ ایک مقام ہے۔ تو یہ جو توبہ ہوتی ہے خودی سے خدا کی طرف، کہ بندے نے ایک بات کہہ دی، بات فی نفس سے ہی غلط نہیں تھی، لیکن پھر بندے نے سوچا مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے اپنے رب کی رضا میں مگن رہنا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ پانی میں تیر رہا تھا، کسی نے کہا ڈوبنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تیرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جو میرا رب چاہتا ہے میں وہ چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی رب ارنی انظر الیک، مالک مجھے اپنا دیدار کروا دے۔ اب یہ چیز اس چیز پر دلیل ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن ہے۔ اگر یہ جائز نہ ہوتا تو اللہ کا پیغمبر کبھی یہ دعا نہ مانگتا، اللہ کا پیغمبر کبھی یہ دعا نہ مانگتا جس کا دعا مانگنا ہی جائز نہ ہوتا۔ دیکھیں نا، نبوت ختم ہو گئی، اب ایک بندہ کہے یا اللہ مجھے نبی بنا دے، تو وہ حرام کا ارتکاب کرے گا نا۔ دعا وہ مانگی جاتی ہے جو اللہ کے نظام کے تحت جس کے مانگنے کا کوئی جواز ہو۔ کبھی کسی بوڑھے نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے 17 سال کا جوان کر دے، اللہ کی سنت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ دعا مانگتے ہیں پروردگار میں تجھے تکنا چاہتا ہوں، تو دعا تو مطالبہ تو غلط نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ کی دعا اس دنیا میں امکان رویت پر دلیل ہے، ورنہ اللہ کا پیغمبر کبھی یہ دعا نہ مانگتا۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ یہ کیوں مانگتے ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ خیر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، جب تجلی گری، پہاڑ جلا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہوئے، جب ہوش میں آئے کہا انی تبت الیک، پروردگار میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بات تو غلط نہیں تھی، اسے کہتے ہیں خودی سے خدا کی طرف توبہ کرنا۔ تو توبہ جو ہے بندہ جس بھی مرحلے پر ہو، میں کہا کرتا ہوں کہ خوف عیب ہے۔ ایک بندہ ڈر گیا ہو کیا ہوگا، اس وقت کیا ہوگا، اس وقت کیا ہوگا، ڈرنا عیب ہے، لیکن رب سے ڈرنا کمال ہے۔ رب سے ڈرنا کمال ہے۔ وہ جو قرآن کریم میں فرمایا گیا رسول کریم علیہ السلام سے فاستغفر، آپ استغفار کیجئے۔ راضی کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرکار نے استغفر اللہ کو کام ایسا کیا تھا جو مناسب نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا استغفار کیجئے، فرماتے ہیں بات یہ نہیں ہے، بندے کی شان یہ ہے کہ وہ رب سے معافی مانگتا رہے۔ اس نے کوئی غلطی نہ کی ہو، سب کام درست کیے ہوں، اللہ سے اپنے
استغفار کرنا یہ بندگی کی شان ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بندگی کے آداب سکھائے ہیں، تو توبہ رجوع کرنا ہے۔ اور حضرت کیا فرماتے ہیں کہ تصوف کا پہلا لفظ تا ہے، اور تا کیا ہے؟ من التوبہ، یہ توبہ کا اشارہ ہے کہ صوفی ہر وقت توبہ کو لازم پکڑتا ہے، صوفی ہر وقت تائب رہتا ہے، اپنے رب کی طرف توبہ کرنے والا رہتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَهِيَ عَلَى وَجْهَيْنِ، اور توبہ کی دو قسمیں ہیں، ایک توبۃ الظاہر اور ایک توبۃ الباطن۔ ایک توبہ ظاہر کی ہے، ایک توبہ باطن کی ہے۔ یعنی ایک توبہ وہ ہے جس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، ایک توبہ وہ ہے جس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ ظاہر کی توبہ کو ساتھ والے بھی جان لیتے ہیں، اور باطن کی توبہ کو یا بندہ جانتا ہے یا رب جانتا ہے۔ اس کی جو وضاحت ہے وہ میں انشاءاللہ اگلے جمعے پر کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا